جی السلام علیکم، میرا نام عظیم عادل شیخ ہے اور میں حاضر ہوں اپنے ویلاگ ہیج منی کے ساتھ۔ صدر ٹرمپ چائنا آئے اور واپس واشنگٹن پہنچ گئے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے دورہ چین میں کیا کھویا اور کیا پایا؟ اس سے پہلے کہ ہم یہ جاننا چاہیں کہ صدر ٹرمپ نے کیا پایا اور کیا کھویا، ہمیں یہ جان لینا ہوگا کہ آخر اس دورے کی ضرورت کیوں کر پیش آئی۔ اس دورے کی ضرورت اگر میں مختصر الفاظ میں بتانا چاہوں تو جناب صدر ٹرمپ اپنے وہ تمام تر کارڈز کھیل چکے تھے جو انہوں نے فرسٹ ڈے سے اپنی معیشت کو، اپنی گرتی ہوئی معیشت کو بحال کرنے کے لیے پلان کیے تھے۔ ان کا پہلا کارڈ انہوں نے کھیلا کہ انہوں نے گولڈن ویزا اپنا امریکہ کا جاری کیا، جس کے اندر وہ بہت بری طرح ناکام ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے گرین لینڈ کو قبضانے کی کوشش کی، پھر انہوں نے کینیڈا کو اپنا 51واں صوبہ بنانے کی کوشش کی، کیونکہ وہ بہت اچھے سے سمجھتے تھے کہ بھائی اگر ڈالر مضبوط کرنا ہے میں نے تو مجھے اپنی ہیجمنی کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ ڈالر از ناٹ بیکڈ بائی گولڈ، ڈالر از بیکڈ بائی امریکن ہیجمنی۔ تو کسی بھی طور سے امریکہ کو دنیا پر اپنا تسلط، اپنی ہیجمنی قائم رکھنی ہے، اور اس کے لیے اس کو اس انداز سے بیہیو کرنا ہے کہ تمام دنیا اس کا کہا مانے اور اس کو ایک سپریم لیڈر آف دا ورلڈ تسلیم کرے۔ اب اس کوشش میں چونکہ ان کا الٹیمیٹ ٹارگٹ تو یہی ہے نا کہ اپنا ہیجمنی کو برقرار کرے تاکہ ان کا ڈالر مضبوط ہو سکے، تو انہوں نے ہر جگہ کے اوپر ہر طریقہ کار استعمال کیا۔ انہوں نے محبت بھی کی، انہوں نے تعریفیں بھی کی، انہوں نے لالچ بھی دیے، اور پھر آخر کار انہوں نے لڑائی بھی کی۔ اس دوران میں انہوں نے ایک کوشش یہ بھی کی کہ امریکہ کو ایک انڈسٹریل کنٹری بنا دیا جائے، جیسے 42 کے اندر تھا، اور 42 میں وہ فیکٹری آف دا ورلڈ کے طور پہ اپنا کام انجام دے رہا تھا، جس سے اس نے بہت زیادہ ارن کیا، اور وہی جو حاصل شدہ جو سونا تھا وہی گولڈ کی بیکنگ، ڈالر کی بیکنگ کے لیے استعمال کیا گیا۔ اب انہوں نے آخری حربہ بھی استعمال کر لیا جو کہ جنگ تھا۔ جنگ کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب جنگ میں بھی انہیں ناکامی ہوتی ہے کہ وہاں سے بھی وہ وکٹورین باہر نہیں نکل کے آتے جنگ سے، تو اب ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں رہ جاتا سوائے اس کے کہ وہ مذاکرات کی میز پہ آ جائیں۔ انہوں نے اسلام آباد میں مذاکرات کی میز پہ بھی بیٹھ گئے، اپنے تمام اہم اکابرین کو بھیج دیا، لیکن سامنے جو ان کے ڈائلاگ کرنے والے تھے وہ بہت سمجھدار، بہت سیزنڈ لوگ تھے، بہت پڑھے لکھے، اور انہوں نے صدیاں دیکھی ہوئی ہیں اپنے ملک اور قوم کو چلتے ہوئے دیکھا ہے، اور چلاتے آ رہے ہیں۔ اس سچویشن میں سب صدر ٹرمپ میز پر بھی کوئی وکٹری حاصل نہیں کر سکے۔ جنگ میں تو ہار چکے، جنگ میں تو وہ کوئی اپنی فتح حاصل نہیں کر سکے، تو جنگ بھی ہارے اور میدان میں بھی ہارے، اور میز پہ بھی انہیں کوئی وکٹری نصیب نہیں ہو رہی تھی۔ اب ایک ہی چیز رہ جاتی تھی کہ وہ ان قوتوں کے پاس چلے جائیں، ان سے رابطہ قائم کر لیں جو اب ایران کی بیک پر ہیں۔ تو انہیں پتا تھا کہ بیک کے اوپر تو رشیا ہے اور چائنا ہے، اور چائنا آف کورس اس وقت جو ہے مطلب اپ کمنگ سپر پاور ہے، تو مطلب تسلیم کر لیا جائے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں بھی کیا جاتا تو ایٹ لیسٹ اپ کمنگ تو ہم کہہ ہی سکتے ہیں۔ تو امریکہ کو اندازہ تھا کہ اگر وہ چلے جائیں چائنا کے پاس اور اس سے جا کے بات کریں کہ بھائی کسی طریقے سے آپ ایران کو جنگ سے ہٹا دیں اور ہمارے جو مطالبات ہیں وہ مان لیے جائیں، اور ہماری فیس سیونگ مل جائے، اور وہ واپس اپنے ملک امریکہ میں چلے جائیں صدر ٹرمپ، اور وہاں پہ جا کے اپنے معاملات کو ڈفرینٹ طریقے سے ہینڈل کرنا شروع کر دیں، کیونکہ ان کے پوری دنیا تو ان کے ساتھ اب نہیں رہی جیسے پہلے نیٹو تھی، یورپین کنٹریز تھے، مڈل ایسٹ کنٹریز تھے، اب وہ ان کے ساتھ نہیں رہے، جن کو ساتھ وہ ملا کر وہ ٹیرف لگانے میں بھی آسانی ہو جاتی تھی، سینکشنز بھی لگا دیا کرتے تھے، پوری پابندیاں پوری دنیا کے ممالک جن کو مناسب سمجھتے تھے ان پہ لگا دیا کرتے تھے۔ اب وہ اس پوزیشن میں نہیں رہے کہ وہ دنیا کے ممالک کے اوپر سینکشنز لگا سکیں، پابندیاں لگا سکیں، تو ان کو یہ مناسب سمجھ میں آیا کہ وہ چائنا سے جا کے مذاکرات کریں، بات کریں،
اور ان کو سمجھائیں کہ بھائی وہ چائنا امریکہ کا ساتھ دے. یہ تو ضرورت پیش آئی. ٹھیک ہو گیا جی. اب اس کے بعد ہوا یہ کہ بھائی وہ جب چائنا گئے اپنا ایک ڈیلیگیشن لے کے، ڈیلیگیشن جب بھی لے کے جایا جاتا ہے اس کی ہم اپنے عام روزمرہ معاملات میں بھی دیکھتے ہیں. اگر ہم نے رشتہ لینے جانا ہوتا ہے تو ہم اپنے رشتہ داروں کو، چچا، ماموں، پھوپھا، ان کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں. اگر بزنس کے لوگ ہوں تو ہم بزنس کے لوگوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی چلو اپنے بزنس سے متعلق لوگوں کو، چاہے ہمارا اسٹاف ہی ہو یا ہمارے کولیگس ہوں یا ہمارے پارٹنرز ہوں. اسی طریقے سے لڑنے کے لیے ہم وہ لڑنے والے اپنے مضبوط شولڈرز کے لوگوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو اب یہاں پر ہمارا مقصد جو تھا امریکہ کا جو مقصد تھا چائنا جانے کا، وہ چونکہ اکانومی کی بحالی تھی، امریکن اکانومی کی بحالی تھی، اور وہ اکنامک فیورز لینا چاہتے تھے، بزنس فیورز لینا چاہتے تھے. تو انہوں نے جو اپنے گورنمنٹل ان کا جو ایسوسیٹس تھے، جو ان کے ساتھی تھے گورنمنٹل، ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے امریکہ کے جو ٹاپ بزنس لیڈرز کہہ لیجئے، جن کو ہم اولیگارکس کہتے ہیں، انہیں اپنے ساتھ ملا کے لے کے گئے وہ. اب یہاں پہ دیکھیے گا کہ انہوں نے جو اپنے ساتھ لوگوں کو لیا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو یہ جاننا کہ بھئی کن کن لوگوں کو انہوں نے اپنے ساتھ لے کے گئے. سیکریٹری آف وار پیٹ ہیگسیتھ، ٹریجری سیکریٹری اسکاٹ بیسن، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر مارکو روبیو، یو ایس ایمبیسڈر ٹو چائنا ڈیوڈ پیڈیو. ان کے ساتھ ساتھ جو بزنس کے لوگ جو اولیگارکس لے کے گئے ہیں، ان میں ایلن مسک، سی ای او ٹیسلا اینڈ اسپیس ایکس، ٹم کوک، سی ای او ایپل، جینسن ہوانگ، سی ای او انویڈیا. اچھا دیکھیے، یہ لے کے گئے ہیں ساتھ اپنے جو لیڈنگ بزنس مین ہیں، وہ 14-15 لوگ. ان میں 3 یا 4 میجر سیکٹرز ہیں. ان میں ایک تو ہے ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے، یہ جو 3 میں نے ابھی تک آپ کو نام بتائے ہیں، یہ ٹیکنالوجی سے متعلق ہیں. اس کے بعد کچھ لوگ یہ لے کے گئے ہیں وہ فائنینس سے متعلق ہیں، پھر ایئر اسپیس سے متعلق ہیں، اور پھر ایک صاحب جو کہ ایگریکلچر سے متعلق ہیں. تو میں آپ کو ابھی جو میں نے 3 نام بتائے وہ ہیں ٹیکنالوجی سے متعلق، اور ان میں ان کے ساتھ ساتھ مزید ہیں کرسچیانو ایمن، وہ کوالکام کے جو کہ سیمی کنڈکٹر بناتی ہے کہ سی ای او ہیں. پھر ہیں سنجے مہروترا، وہ سی ای او ہیں مائکرون کے، وہ میموری چپس بناتے ہیں. اور اس کے بعد جم اینڈرسن جو کہ فوٹونک کے ہیں. اچھا، اب یہ تو ہو گئے آپ کے ٹیکنالوجی کے. اس کے بعد تو دوسرا سیکشن آ جاتا ہے، دیٹ از فائنینس کے ہیں لیری فنک. یہ لیری فنک جو ہیں یہ بلیک راک کے ہیں سی ای او اینڈ چیئرمین. اسٹیفن شازمین، یہ سی ای او ہیں بلیک سٹون کے. ڈیوڈ سولومن، یہ سی ای او ہیں گولڈ سیسیکس کے. جینن فریسر، یہ سی ای او ہیں سٹی گروپ کے. اور اس کے ساتھ ساتھ ریان میکرنی، یہ ہیں ویزا کے سی ای او. اس کے بعد میک بیچ، یہ ماسٹر کارڈ اور ویزا ہوگا جو ہم استعمال کرتے ہیں. اب آ جاتے ہیں اسپیس ایکس کے جو اہم ترین لوگوں کو لے کے گئے ہیں. ان میں لیری کلپ ہیں، وہ سی ای او ہیں جی ایئر اسپیس کے. اور کیلی آلٹبرگ، سی ای او بوئنگ ہے، یہ جو ہم طیارے بناتی ہے کمپنی. اس کے بعد بریان سائکس. اچھا ہاں، یہ جو بریان سائکس ہیں یہ ہیں ایگریکلچر کے، کارگل ایگریکلچر کے سی ای او ہے یہ. تو اب یہ دیکھیے، ایک ایگریکلچر سے لے کے گئے ہیں، 2 لوگ لے کے گئے ہیں وہ اب 3 لوگ اس سے ایئر اسپیس سے، 6 لوگ وہ لے کے گئے ہیں ٹیکنالوجی سے، اور 6 لے کے گئے ہیں ساتھ اپنے وہ فائنینس سے. اچھا، اب یہ لوگ چلے گئے. اب یہ جانے کے بعد دیکھیے، لازمی سی بات ہے، ساری میٹنگز وہاں ہوتی رہیں، سب کچھ ہوا، پورا کچھ آپ سنتے رہے ہوں گے ڈیلی نیوز کے اندر. آخری آؤٹ کم کیا ہے؟ آؤٹ کم میں اگر آپ غور کریں کہ ٹیکنالوجی کے جو لوگ لے کے گئے تھے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوا. ٹیکنالوجی کے لوگوں کو چائنا نے، کیونکہ چائنا بہت اچھے سے سمجھتا ہے کہ اب ٹیکنالوجی کی لڑائی ہے، ٹیکنالوجی کی جنگ ہے. اب وہ امریکہ سے انویڈیا کی چپس لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اے آئی چپ.
جو 95% جو تھا چائنا میں کنزمپشن تھی اس کی انویڈیا کی چپس کی، اور آج کیا ہے، میں بات کر رہا ہوں 24 کی 95%، اور آج کیا ہے 0۔ ان کے کون ہیں، سب چیزیں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آ سکتی ہیں، لیکن چائنا کی طرف سے انہیں آرڈرز ہی پلیس نہیں کیے جا رہے، ان سے امپورٹ ہی نہیں کی جا رہی ہیں، ایگزیکیوٹ ہی نہیں ہو رہے ہیں سارے آرڈرز جو ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ چائنا بہت انڈرسٹینڈ کر کے چل رہا ہے کہ ہم نے ٹیکنالوجی سے متعلق کچھ بھی امریکہ سے نہیں لینا ہے۔ وہ دیکھ لیا ہوگا نا آپ نے بھی، امریکہ بھی بہت زیادہ ڈرا ہوا ہے چائنیز ٹیکنالوجی سے، کہ وہ بھی اپنے جتنے بھی ان کو گفٹ ملے اور کلپس ملے اور جو چیزیں بھی ملی وہ وہیں پہ ڈسٹ بن میں ڈال کے چلے گئے۔ وجہ کیا تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو، اپنے ساتھ وہ فون نہیں لے کے آئے، اپنے گیجٹس نہیں لے کے آئے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ان کے یہ سارے گیجٹس سے فون اور ساری ٹیکنالوجی جو ہیک کر لیا جائے۔ تو یہ ٹیکنالوجی کی جنگ جو ہے نا، اب فیوچر جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی جنگ ہے۔ میرا گزشتہ جو اس سے پہلے والا وہ میرا ہیجبنی کا ایپیسوڈ ہے، اس کے اندر میں نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے کہ پاکستان کو بھی اب اگر کوئی آرمی تیار کرنی ہے، فوج تیار کرنی ہے، تو اس کو اے آئی ٹیکنالوجی، آئی ٹی کے جو ایکسپرٹس ہوں، اے آئی کے جو ایکسپرٹس ہوں، انہیں بطور فوجی بھرتی کرنا چاہیے۔ اور کیونکہ اب بندوق کی گن نہیں رہے گی، اب کوئی آپ کے سامنے نہیں کھڑا ہوگا جس کو آپ سامنے کھڑے کر کے شوٹ کریں گے۔ اب اننون کوئی بھی چیز، کوئی بھی لیزر بیم ہوگی، کوئی بھی آئی ٹی، کہیں سے بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے جو ان سین ہوگا، اور آپ کا ٹینک بھی اڑا دیا جائے گا، آپ کا طیارہ بھی اڑا دیا جائے گا، آپ کی ریل ٹریک بھی جیم کر دیا جائے گا۔ تو آپ کا اب وار کا لیول ڈفرینٹ ہو گیا ہے، وہ ہے ٹیکنالوجی بیس۔ انہوں نے ٹیکنالوجی کے ساتھ کوئی انہوں نے ایکٹیویٹی چائنا نے امریکہ کے ساتھ نہیں کی۔ ایئر اسپیس ٹھیک ہے، ایئر اسپیس ہو گئے، بوئنگ دے دو، ہم ہوائی جہاز اپنے پیسنجر لاتے لے جاتے رہیں گے۔ وہ ایکسپیکٹڈ تھی، کوئی 500-800 جہازوں کی ڈیل ایکسپیکٹڈ تھی، وہ 200 کا انہیں ایک آرڈر دے دیا گیا، جی ٹھیک ہے 200 جہاز ہمارے لیے بنائیں۔ اور یہ 10 سال سے یہ بوئنگ جو تھا وہ چائنا کے ساتھ ڈیل نہیں کر پا رہا تھا، لیکن اب انہوں نے یہ ایگزیکیوٹ کر دیا، یہ دوبارہ سے یہ دروازہ جو ہے وہ کھل گیا بوئنگ کے لیے۔ ایک اور چیز جو بینیفٹ لے کے گیا ہے وہ ہے آپ کا بیف پروڈکشن، جس کو کارگل اور ٹائسن فوڈ جو تھے وہ سپلائی کیا کرتے تھے، ان کی جو $500 بلین تک کی سپلائیز ہوا کرتی تھی 2022-2023 میں، وہ اب ہو گئی تھی $1.7 بلین تک آ گئی تھی۔ اب 500 سے 1.7، امیجن تو کریں، مطلب کہ بیف کا کام جو تھا امریکہ کا کم و بیش ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو بھائی کیا بات سمجھ میں آئی کہ امریکہ اگر جو آیا تھا، کیا کھویا کیا پایا؟ کھویا پہ میں ابھی آتا ہوں۔ پایا کیا کہ آپ کو ٹیکنالوجی میں کوئی کانٹریکٹ نہیں ملا، کوئی آپ کی ڈیل نہیں بنی۔ انویڈیا جو تھا بڑے شوق سے آیا، اور انویڈیا کے جو سی ای او نے بڑے نوڈل کھائے وہاں پہ، لیکن انہیں آرڈرز نہیں ملے، ان کا بزنس شروع نہیں ہوا، اور ٹیکنالوجی والوں کو تو کچھ نہیں ملا۔ ایئر اسپیس والوں کو 200 بوئنگ مل گیا، ٹھیک ہے جی، ان کا آرڈر مل گیا۔ اور اس کے بعد کارگل والے کو، اور آف کورس دوسرا بھی جو ہے ان کا ٹائسن فوڈس، انہیں بھی بیف پروڈکشن کے آرڈرز مل گئے، ٹھیک ہو گیا، وہ بھی کام اچھا ہو گیا۔ لازمی بات ہے، فوڈ تو چاہیے نا۔ اور چائنا چاہتا ہے کہ چائنا کی سپلائیز بھی جاری رہے، ریسیپروکیٹ ہوگا نا۔ اگر امریکہ سے چیزیں چائنا آ رہی ہیں تو چائنا سے امریکہ بھی جائیں گی، تو ٹھیک ہے، سر ٹرمپ کو بھی ایک فیس سیونگ مل جائے گی، ہاں بھی ٹھیک ہے، چائنا ہم سے بھی تو پروڈکٹ لے رہا ہے تو ہم بھی چائنا سے لے لیں گے۔ تو چائنا نے بڑی سمجھداری سے کھیلا، اور چائنا نے اپنے پروڈکٹ سیل کرنے کے لیے ایک رستہ بنا لیا، ٹیکنالوجی نہیں، جس کی اصل لڑائی ہے اس کے اندر وہ نہیں آیا۔ اور فائنینس میں بھی ایک ڈیل ہوئی ہے وہاں پہ، اور وہ ہوئی ہے جناب یہ جو شازمن بلیک سٹون کے جو ہیں سی ای او، شازمن نے ڈیل بریک کی ہے کہ ایک جوائنٹ وینچر کیا ہے، وہ ہے بلیک سٹون شانگہاؤ، یہ پروننسیشن بھی مشکل ہے نا بھائی، بلیک سٹون شانگہاؤ، یہ ایک جوائنٹ وینچر ہوا ہے جو کہ ڈیولپمنٹ انویسٹمنٹ فنڈ ہے۔ یہ ایک ڈیل اور وہاں پہ بریک ہوئی ہے۔ تو اگر ہم غور کریں تو آٹے میں نمک کے برابر پایا ہے۔ چائنا نے خالی ہاتھ نہیں بھیجا، تھوڑی سی فیس سیونگ ان بزنس ٹرمز ضرور دی ہے، لیکن بھیا لڑائی اپنی جگہ جو کی تو قائم ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ امریکہ نے کھویا کیا۔
امریکہ نے بیسیکلی اپنی ہیجمنی کھو دی. جو امریکہ کا نمبر 1 کا تصور تھا, امریکہ نے نمبر 1 کا تصور کھو دیا. آج صورتحال یہ ہے کہ امریکہ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا. اس نے ٹیرف لگا دیے, اس نے سینکشنز لگا دیے, اس نے جنگ کر کے دیکھ لی, اس نے اسلام آباد میں ٹیبل پہ بیٹھ کے دیکھ لیا, اس نے اپنے ڈیلیگیشن لے جا کر چائنا کے سامنے گھٹنے بھی ٹیک دیے, لیکن آخرکار انہیں وہ کچھ نہیں ملا, بلکہ وہ ایک بہت بڑا پارٹ جو تھا اپنا, جس کو ہم تائیوان کہہ سکتے ہیں, تائیوان کے اوپر دیکھیے, تائیوان کی جنگ کے حوالے سے جو ان کا ساؤتھ چائنا سی ہے وہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے. میں کسی وقت ساؤتھ چائنا سی کے حوالے سے آپ سے بات کروں گا, لیکن چونکہ اب تائیوان کا چیپٹر کم و بیش کلوز ہونے جا رہا ہے اور چائنا نہیں چاہتا کہ وہاں پہ لڑائی کی جائے اور لڑ کے تائیوان کو حاصل کیا جائے, انہوں نے کم و بیش 70 سے 80% کی جو فتح ہے وہ حاصل کر لی ہے. امریکہ کو تائیوان کی سپورٹ سے ہٹا دیا ہے, پیچھے کر دیا ہے. اب امریکہ تائیوان کے ساتھ کھڑا ہونے نہیں جا رہا. تو اس پورے دورے میں اگر پایا اور کھویا کو ہم دیکھتے ہیں تو تائیوان نے امریکن سپورٹ کھو دی, چائنا نے تائیوان کو بغیر لڑے 70% اپنی طرف کر لیا ہے کہ اب وہ آہستہ آہستہ, کیونکہ وہ دیکھیے آپ یہ دیکھیے ایک پہلے سے مثال قائم ہے, سنگاپور. اب ٹھیک ہے, اس نے اپنے قوانین وہاں پہ لاگو نہیں کیے کہ اپنے جس طریقے سے چائنا کو چلایا جا رہا ہے اس طریقے سے سنگاپور کو چلایا جائے. سنگاپور اپنے قوانین کے حساب سے چل رہا ہے, اس اوکے. تو تائیوان بھی اپنے انداز میں اپنے قوانین کے حساب سے چلتا رہے گا, صرف وہاں پر جو حکومت سپروائز کرے گی ایٹ دا ٹاپ وہ چائنیز گورنمنٹ ہوگی. تو کچھ عرصے میں ہم دیکھیں گے کہ تائیوان بہت سکون کے ساتھ چائنا کا حصہ ہو جائے گا, یا ون چائنا پالیسی جو ہے اس کے تحت وہ بھی چائنا کا حصہ ہو جائے گا, اور تائیوان کے حوالے سے جو امریکہ کے ساتھ چائنا کی جنگ چل رہی تھی وہ ختم ہو جائے گی. اب اس کے اثرات دیکھیے. اب میں تھوڑا سا ایک چھوٹا سا ایک علیحدہ سے آپ کو ایک حصہ بتاتا ہوں کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے. امریکہ لازمی سی بات ہے کہ امریکہ اتنی آرام سے تو شکست تسلیم نہیں کرنے جا رہا نا. آج تک اس نے اپنے بلاکیڈز جو ہیں اسٹریٹ آف ہارموز سے وہ بھی نہیں ہٹائے, وہ بھی اعلان نہیں کیا کہ اچھا جی ٹھیک ہے, ون فائن مارننگ آپ یہ سن لیں گے اچھا جی ٹھیک ہے اب ہم فلاں اس جیسے نا, اب اس نے کہہ دیا کہ جی شہباز شریف نے کہہ دیا, پرائم منسٹر پاکستان نے, کہ آپ جنگ بند کر دو تو جنگ بند کر دو. اب MBS نے کہہ دیا, محمد بن سلمان کنگ آف سعودی عرب نے کہہ دیا کہ جی آپ حملہ نہ کریں تو حملہ نہیں کر رہے. اب بندہ ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ بس میں مار دوں گا, مجھے روک لو کوئی تو روک لو. تو وہ کوئی بھی کہتے نہ کر یار, نہ رک جائے یار, تو کہتے دیکھو اس نے کہہ دیا میں رک گیا. اب یہ سچویشن امریکہ کی صاف صاف نظر آ رہی ہے. تو اس صورتحال میں بہت واضح ہو چکا ہے کہ امریکہ اب آہستہ آہستہ صرف سوچے گا کہ بھائی ہم کس طریقے سے اپنی تمام تر قوت کو مجتمع کر کے اپنے ملک میں رہ کے, اور اپنی اگر سپرمیسی کو قائم نہیں رکھ سکتے تو ایٹ لیسٹ ہم اپنی ایگزسٹنس کو ہی قائم رکھ پائیں. ٹھیک ہے, اس وقت تک وہ اپنی چھوٹی چھوٹی کوششیں ضرور کرے گا, جس کے اندر اس وقت جو صورتحال میں نظر آ رہی ہے کہ وہ یو اے ای ایک آخری چھوٹا سا ہتھیار رہ گیا ہے اس کے پاس. وہ یو اے ای کو تیار کر کے کسی طور ایران کو یا علاقے اس کے نزدیکی علاقوں کو ڈسٹرب کرنا چاہتا ہے. دیکھیے پہلے بھی ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, میں آخر کرنے جا رہا ہوں اپنا ویلاگ, یہ بات سمجھاتے ہوئے کہ امریکہ اسرائیل کی جو مدد کرتا تھا اس کی صرف ایک بڑی وجہ تھی, 90 نمبر کی وجہ. 10 نمبر کی تو آپ ریلیجس کہہ سکتے ہیں کہ جی ان کے جو ٹائز ہیں, جیو ٹائز وہ ہو سکتے ہیں, جیو اکانومی یا زائنزم جو بھی, لیکن جو 90 نمبر کا سوال تھا وہ یہ تھا کہ بھائی ایک ملک ایسا تھا جس نے جو پورے خوف کا باعث بنا ہوا تھا مڈل ایسٹ کنٹریز کے لیے, گلف کے لیے, وہ انہیں ڈراتا رہتا تھا. ان کے ڈر اس کے ڈر سے, اسرائیل کے ڈر سے, اسرائیل سے بچنے کے لیے جس تمام ممالک قطر اور سعودی عرب اور بحرین اور یو اے ای اور کویت سارے لوگ جو تھے وہ امریکہ کو بھتہ دیا کرتے تھے, وہ امریکہ کو جو سپورٹ کیا کرتے تھے, امریکہ کی پالیسیز کو مانا کرتے تھے, اور بس ایک اسرائیل کو انہوں نے صرف بدماش بنا کے علاقے کا رکھا ہوا تھا. اب وہی بدماش چونکہ وہ تو پٹ چکا کافی حد تک,
انہوں نے کہا کہ بھی ایک اور بدماش تیار کرو. اب وہ ایک اور ملک UAE کو تیار کر رہے ہیں. UAE نے اگر اس طرح کی کوئی بے وقوفی کی اور اس بلاک کے خلاف کھڑے ہونے کی کوشش کی, آف کورس اس کو تو بہت زیادہ جوتے پڑ جائیں گے آرام سے, برا حال ہو جائے گا UAE کا. UAE تو شاید بریک بھی ہو جائے. لیکن یہ ایک چھوٹی سی کوشش اور ہے صدر ٹرمپ کی, امریکہ کی, کہ UAE کو تھوڑا سا ذرا سا آگے کر کے اور UAE سے شاید کوئی بینیفٹ لیا جا سکے, جو کہ مجھے نظر نہیں آتا. تو فائنل کرتے ہیں آج کا ویلاگ کو کہ جناب امریکہ نے اس دورے سے شاید بہت کچھ حاصل نہیں کیا, بلکہ چائنا نے اپنے بزنس کی راہیں بحال کر لی ہیں امریکہ کے ساتھ. اچھا بھی ٹھیک ہے, ہم تم سے پروڈکٹ لیں گے, تم ہم سے پروڈکٹ لیتے رہو, اور اس کے علاوہ کوئی بہت بڑی بینیفٹ امریکہ کو چائنا سے نہیں ملا ہے. یعنی کہ امریکہ نے کچھ نہیں پایا, بس اپنی جو عزت جو تھی نا, وہ عزت سے گوا کے واپس وہ اپنے شہر چلا گیا. تو جناب ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.